السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انبیاء قرآنی کی تیسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن اخنوق بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن سیس بن آدم علیہ السلام۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات اور سیدنا نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ صحیح ابن حبان میں ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ 10 قرن بتایا گیا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر عراق میں مبعوث کیا گیا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے رات دن ایک کر دیا، ان تھکو بھرپور کوشش کی، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قوم نوح کے 5 مشہور بت تھے جن کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ ان بتوں کے نام قرآن نے سورہ نوح میں ذکر کیا ہے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: یہ 5 قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں سے کہا ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا تو نہیں ہوئی، لیکن جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا، تب ان لوگوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ گویا بزرگوں کی عقیدت میں غلو، حد سے تجاوز کرنے سے قبر پرستی اور قبر پرستی کے راستے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بے انتہا کوشش کی کہ بدبخت لوگ سدھر جائیں اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائیں، مگر ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جتنی چاہت سے ان کو تبلیغ و دعوت کرتے، اتنی زیادہ لوگ ان سے نفرت کرتے۔ سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، مگر سیدنا نوح علیہ السلام نے پوری قوم کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قوم کے سامنے چیلنج کر دیا کہ اگر میرا یہاں رہنا اور اللہ کی آیات کی روشنی میں دعوت و نصیحت کرنا تم لوگوں پر گرا گزرتا ہو تو سن لو، میں نے اللہ بھی بھروسہ کر لیا ہے۔ تم میرے خلاف متحدہ کوششوں کے ساتھ کارروائی کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ قوم کے لوگوں نے تنگ آ کر نوح علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ ہماری اس انکار پر عذاب الہی لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواباً کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب آ جائے گا، پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ نے بھی نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام نے بھی بدتمیز قوم کی تباہی و بربادی کی بد دعا کر دی۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور قوم کی تباہی کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو اللہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر نوح علیہ السلام کو بڑی سی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی نوح تیار ہو گئی۔ عذاب الہی کا مقررہ وقت قریب آ گیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اپنے ماننے والوں کو اور ہر جاندار کے ایک جوڑا کو کشتی میں سوار کر لو، اور کسی ظالم و نافرمان کے متعلق مجھ سے سفارش نہ کرنا، اس کا دھیان رکھو۔ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ پہلی منزل میں مویشیوں اور جنگلی جانوروں کو رکھا گیا، درمیانی منزل انسان کے لیے مخصوص کی گئی اور بالائی منزل پرندوں کے لیے۔ اس کے دروازہ چورائی میں تھا اور اس کے اوپر چھت بھی لگائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی، اپنے ساتھیوں سے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کشتی چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر سوار و سواری کی دعا بھی پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے تابع فرما بردار کر دیا ہے، جبکہ اس کو اپنے بس میں کرنے کی ہم میں طاقت نہیں تھی۔ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آسمان سے زبردست بارش برسی، زمین سے بھی چشمے جاری ہوئے، کشتی نوح دوش آب پر پہاڑ کی طرح رواں دواں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی پہلے ہی ڈوب گئی، البتہ ان کا لڑکا سامنے دکھائی دیا تو نوح علیہ السلام نے کہا کافروں کے ساتھ مت رہو، نجات پانا ہے تو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج وہی بچ سکے گا جس پر میرے رب کا رحم و کرم ہوگا، اور انہی لوگوں پر رحم و کرم ہوگا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ موج کی لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ پھیدرانہ شفقت جوش میں آئی تو نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے ڈوبنے کی شکایت کر دی تو اللہ نے کہا بغیر علم کے سوالوں جواب مت کرو، یہ جاہلوں کا شیوہ ہے۔ جس کی سفارش کر رہے ہو وہ تمہارے مطابق عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر کا فرد ہی نہیں ہے بلکہ خارج ہے۔ ایسے لوگوں کی نجات کی ذمہ داری میں نے نہیں لی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی اور مغفرت کی بھیک مانگی۔ اولو العزم نبی کے سامنے نافرمان بیٹا غرقاب ہو رہا ہے اور وہ بچا نہیں پا رہے ہیں، بلکہ بچانے کی اللہ سے درخواست بھی کی تو ڈانٹ پلائی گئی۔ برا ہو اندھی عقیدت کا کہ بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کوئی یا معین الدین چشتی، کہ مصیبت کی بھنور میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اے معین الدین چشتی ہماری مدد کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے نجات یابی پر شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور یہ بھی فرمایا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ظالموں سے نجات بخشی، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتار کیونکہ تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تو بھی تھم جا۔ ظالموں کو لعنت و ملامت کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا لگی جسے کوہ ارارات بھی کہا جاتا ہے، جو عراق کے موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس ارمینیا کے سرحد پر واقع ہے۔ انسانی آبادی سے معمور ساری دنیا طوفان نوح کی زد میں تھی، اور طوفان نوح سے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہوا تو ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و امان کے ساتھ اللہ کی دھرتی پہ قدم رکھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کنعان تھا جو غرقاب ہوا، باقی تین بیٹوں سام حام یافس سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا اور قوم وجود میں آئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور غالباً اسی اعتبار سے ان کو اول الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اجمالی و تفصیلی واقعات کا تذکرہ قرآن مقدس میں 43 بار آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کی سرگزشت کو سننے اور ساتھ ساتھ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔